وسلم دائما سرمدا ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کا کرم، فضل، احسان اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے 23ویں نماز تراویح کی 20 رکعت سنت میں ہم نے آج 27ویں پارے کی تلاوت سماعت کی۔ پالنہار پروردگار عز و جل ایک ایک لمحے کی لاکھوں لاکھ نعمتیں برکتیں ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو عطا فرمائے۔ 27ویں پارے میں سورہ نجم کی تلاوت سنی۔ سورہ نجم یہ وہ سورۃ مبارک ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر اور تذکرہ ملتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج جب آسمانوں کی دنیا سیر کرتے ہوئے لامکان کی بلندی پر پہنچے، فرمایا گیا اپنے رب عز و جل کی رحمت سے اتنا قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی، اس طرح ایک تیر اپنے کمان کے قریب ہوتا ہے، وکان قاب قوسین او ادنی، بلکہ تیر اور کمان کے درمیان بھی کچھ فاصلہ ہوتا ہے۔ حضور اپنے رب کی رحمت سے اتنا قریب ہوئے کہ وہ تیر اور کمان کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو محققین فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں حضور علیہ السلام کے معراج پر جانے کا تذکرہ کیا گیا، اور سورہ نجم میں حضور علیہ السلام کا معراج پر ہونے کا تذکرہ کیا گیا، اور معراج سے واپسی کا بھی تذکرہ سورہ نجم میں بیان کیا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے رب کے جذبوں کے قریب ہوئے، ما زاغ البصر وما طغى، حضور نے اپنے رب کو اس انداز میں دیکھا کہ حضور کی نظر بھی چلجا نہیں گئی، یعنی نظر بھر کے آپ نے اپنے رب کے دیدار سے آپ مشرف ہوئے۔ تو محققین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معراج پر جانے کا معجزہ ہے وہ بالاتفاق قرآن مجید فرمان حمید سے ثابت ہے۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو موضوع روایات میں ہے، ضعیف روایات میں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ حدیث مشہورہ جو احادیث کی معتبر، مستند اور مقبول روایات کہلاتی ہیں، ان میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج پر جانے کا معجزہ بیان کیا گیا۔ تو قرآن مجید فرمان حمید میں بھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم دونوں صورتوں میں معراج کے معجزے کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے سورہ قمر کے متعلق بھی مفسرین نے لکھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 4000 سے زائد معجزات عطا فرمائے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ شق قمر کا معجزہ بھی ہے، جسے قرآن میں فرمایا گیا وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ محققین فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی، اسلام کی دعوت پیش کی، تو لوگ آپ سے بسا اوقات معجزہ طلب کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
جانور آتے آپ سے گفتگو کرتے اور حضور ان جانوروں کی مشکل کشائی فرماتے۔ ابو جہل کنکر لے کر آیا، پوچھنے لگا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں کہوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ تو پھر فوراً کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح کے جو معجزات حضور نے ظاہر فرمائے، تو یہ قریش کے لوگ اور مکے کے لوگ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ جادوگر ہیں، اور ان کا جادو جو ہے یہ زمین پر چلتا ہے، ان سے کوئی آسمانی جو ہے وہ معجزہ طلب کیا جائے۔ تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکے کے لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق کہ اگر تم ایسا ہی معاملہ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک حصہ مشرق کی طرف چلا گیا، دوسرا حصہ مغرب کی طرف چلا گیا۔ تو جن لوگوں کے نصیبوں میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، حضور کے معجزات کو تسلیم کیا اور حضور کی شان اور حضور کی عظمت کو ماننے والے ہوئے، اور جن بد نصیبوں کے نصیبوں میں ایمان نہیں تھا وہ حضور علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ اور آج کے دور میں بھی ایسے بعض بد نصیب اور محروم افراد ہوتے ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بتائے جائیں، حضور کی شان بتائی جائے، حضور کے مقام اور مرتبے کو ان کے سامنے بیان کیا جائے، تو شیطان ان کے دل میں ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ معاذ اللہ وہ شیطان کے وسوسے میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی طرح انسان، اپنی ہی طرح بشر اور عام بکریاں چرانے والا اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ انداز مسلمان کا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو امام الانبیاء علیہ السلام کو کس شان کا مالک سمجھتے تھے۔ ایک روز امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور جن جو ہے اسے برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اب یہ حضور نے فرما دیا ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر صحابہ کو مان لینا چاہیے تھا کہ بچوں میں کیونکہ ہر شخص پیدا ہوتا ہی بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے علی ہو، چاہے ولی ہو، تو صحابہ کو چاہیے تھا مان لیتے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا کہ جب آپ کی ولادت پاک ہوئی، جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، جب آپ کی برت ہوئی، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک جن بنایا گیا، پیدا کیا گیا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک جن تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میری ایسی مدد فرمائی کہ وہ جو جن میرے ساتھ تھا وہ بھی مجھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور وہ بھی اب مجھے ہدایت اور نیکی کی بات ہی کرتا ہے، مجھ سے کوئی شر کی بات یا برائی کی بات نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ سوال کیا کیوں؟ معلوم ہوا کہ صحابہ حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے، اپنی طرح سمجھتے تو سوال ہی نہیں کرتے، حضور کو بے مثل اور بے مثال صحابہ سمجھتے تھے۔ تو یہی قرآن و حدیث کا مسلمانوں کو عقیدہ دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح یا اپنی ہی طرح بشر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ اس سے ہرگز
یہ ذہن نہیں بنتا کہ کوئی سمجھے کہ یہ تو آپ نے حضور کو اللہ سے ملا دیا. تو ایسا کس نے کہا ہے؟ نہ ہمارے علماء نے ایسا لکھا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی مثل، اس کے مشابہ، اس کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہی کے عطا فرمانے سے بے مثل اور بے مثال ہوا کرتے ہیں. آگے سورہ رحمان کا آغاز ہوا. سورہ رحمان کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دلہن کو بڑا سجایا جاتا ہے، بڑا سنوارا جاتا ہے، مختلف آرٹیفیشل جواہرات سے مرصع کیا جاتا ہے اسے. اور آج کل جو ہے وہ آرٹیفیشل میک اپ سے اسے منزہ کیا جاتا ہے، اسے زینت دی جاتی ہے. تو اسے سجا سوا کر پیش کیا جاتا ہے تو اسے دلہن کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ رحمان کو عروس القرآن، قرآن کی دلہن کیوں کہا گیا؟ محققین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے پناہ رحمتوں کا، عظمتوں کا، رفعتوں کا، برکتوں کا بیان فرمایا ہے. مثلا کس انداز میں بیان کیا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان عز و جل ہی نے قرآن کا علم عطا فرمایا. خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، اور انہیں بیان سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، چاند سورج یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے بنائے ہوئے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور تمام کے تمام درخت اللہ ہی کو سجدہ کرنے والے ہیں. والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ نے آسمان کو بھی بنایا، اللہ ہی نے زمینوں کو بھی بنایا، اللہ ہی نے پھل پھول پودے کی ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا. اور پھر فرمایا انسان ہی کو اللہ ہی نے بنایا، تمام جنات اور مخلوقات کو بھی اللہ ہی نے بنایا. مشرق اور مغرب دونوں کے دونوں اللہ ہی نے بنائے. مرج البحرین یلتقیان، بہتے ہوئے سمندر اللہ ہی نے بنائے. اور پھر یہ نعمتیں ذکر کرنے کے بعد پالنہار پروردگار عز و جل نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت مبارک اس سورۃ مبارک میں تقریباً 28 مرتبہ آئی ہے. 28 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. چھوٹی سے چھوٹی نعمت، بڑی سے بڑی نعمت کا تذکرہ اس عروس القرآن سورہ رحمان میں بار بار کیا گیا، بار بار کیا گیا. اور پھر کہا کہ بس اختتام اسی پر ہوتا ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑا برکتوں والا ہے، بڑا ہی عظمتوں والا ہے. تمام عزتیں، تمام جلالتیں اللہ ہی کے لیے ہے. فرمایا اے انسان، تو رب کی اتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اس کے باوجود رب کے ذکر سے اور رب کی عبادت سے اتنا یکسر غافل ہے، تو کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر شمار بھی کرنا چاہو گے گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ان گنت اللہ نے ہمارے اعتبار سے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں جسے ہم نہیں شمار کر سکتے. تو فرمایا اے انسان، پھر تو کہاں غفلتوں میں پڑا ہے؟ تیری زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. آری
تیری زندگی کو کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ ہر گزرنے والا سال، ہر گزرنے والا مہینہ، ہر گزرنے والا دن تیری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، 40 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، 1 سال بعد 31 سال 41 سال کا ہو جاؤں گا۔ تو بڑا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ عمر جو تیری بڑھ رہی ہے اصل عمر سے گھٹ رہی ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، اب تجھے تو سبقت کرنی چاہیے، تجھے تو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طلب میں۔ اور آپ غور کریں کہ ہماری زندگیاں کن کاموں میں صرف ہو رہی ہیں، کن اعمال میں کٹ رہی ہے۔ آج تک ہم 5 وقت کے نمازی نہیں بن سکے۔ غور تو کریں، ابھی رمضان چلا جائے گا، فجر کا کیا معاملہ ہوگا؟ فجر میں ہماری کیا تعداد ہوتی ہے؟ یا کتنے دن ہفتے میں، یا شاید کہا جائے مہینوں میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کتنے دن پڑھ لیتے ہیں علاوہ رمضان؟ تو کیا ہم غفلتوں میں نہیں پڑے؟ ہمارا دل اب تک نیک بنا ہی نہیں۔ عارضی طور پر رمضان میں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے رمضان میں ہم نیکوکار بن جاتے ہیں، اور رمضان کے گزرتے پھر وہی حالت، پھر وہی غفلتوں کا معاملہ، پھر وہی نمازوں سے دوری، پھر وہی نیکیوں سے دوری۔ اللہ کا کلام ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی جنت اور مغفرت کی طرف سبقت کرو۔ تمہاری زندگی کھلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ نت نئی بیماریاں، نت نئے حادثات، یہ ہمیں اور زیادہ ہماری موت کو یاد دلا رہے ہیں۔ آئے دن اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں اپنی موت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ دن بہت کم رہ گئے، اور ان رحمتوں والے دنوں میں، راتوں میں بھی اگر ہم اپنے دل کو بدل نہ سکے تو پھر انتہائی شرمندگی کی بات ہو۔ جو رمضان کے بقیہ ایام رہ گئے، سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور اپنے دل کو رب کی اطاعت، رب کی فرما برداری اور رب کی عبادت کے لیے تیار کریں۔ علاوہ رمضان کے بھی ہم نمازی بنیں، علاوہ رمضان کے بھی ہم قرآن کے قریب رہیں، علاوہ رمضان کے بھی ہم روزے رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کو اللہ رب العالمین نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف